آج کا ہمارا ٹاپک ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے حل کرنی ہے، جس میں پہلا سوال ہے حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے دگنا یعنی کہ ڈبل منافع کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی کو سب سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ سوال ہے، حضرت عثمان غنی کو سب سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی راہ سے مل رہا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے آخرت کے بارے میں سوچا، دنیا کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتے تو ان کو دنیا میں زیادہ نفع مل سکتا تھا، لیکن آخرت میں نہیں۔ اس لیے اس کا جو جواب ہے، حضرت عثمان غنی کو سب سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل رہا تھا۔ جنگ یرموک میں صحابہ کرام کے اثار بیان کریں۔ یہ آتا ہے پیج نمبر آپ کے پاس 13 پہ۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے زخمی تک جب پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس کی بھی روح بھی پرواز ہو چکی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی در فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ یہ تھی جنگ یرموک میں صحابہ کرام کے اثار۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت اور دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم آخرت بنا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طالب علم، یہ ہمارے پاس جواب آئے گا ادھر۔ طالب علم ایک دوسرے کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی پرانی کتابیں اپنے پچھلے ہم جماعت کو دے کر، دوسری میں ترقی ملتی ہے تو ہمیں اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا تو ردی والے کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں، یہاں سے ہمارا سوال شروع ہو رہا ہے 5واں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6، بحثیت انسان دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو چاہیے؟ بحثیت انسان ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس جواب ہے۔ بحثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے آنا ہے MCQs پہ۔ دوسروں کی ضرورت کا خیال نہ رکھنے سے معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ سوال صحیح ہے۔ ملک شام سے گلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، 1000 اونٹ تھے جو گلے سے لدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے MCQs نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا۔ چوتھائی، تہائی، نصفیہ، سارا مال رائے خدا میں وقف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق، گھر کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ کتنا مال لے کے آئے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 2 گنا نفع کی پیشکش کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا، آدھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کارآمد، فائدہ مند، خاطر خواہ، جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہو، اثار، قربانی، سخاوت، سخی، اپاہج، معذور، نذیر، مثال۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سبق کا یہ جو ان کے معنی لکھنے ہیں ہم نے، ختم النبیین، آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا رسول، سرور کائنات کا سردار۔ اس کے بعد رحمت للعالم، رحمت دو عالم، دونوں جہاں کے لیے رحمت۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔